السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے میں اس تعلق سے کچھ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، مومن کو کس انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے ہم مسلمانوں کو، خاص کر اس بہترین اور ایک اچھے موقع پر ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول پیدا کرے۔ دیکھیے، دوسرے موقع پر ہماری شکایت رہتی ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے کا اچھی طریقے سے موقع نہیں ملتا، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا موقع اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس بہترین موقع پر اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کریں۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کی تلاوت اور اس کی دعاؤں کو سننے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ اس کے منہ کے سامنے اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور نمازی جو کچھ بھی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ ساری تلاوت اور ساری دعائیں اس فرشتے کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ حدیث سن کر آپ کے ذہن میں کیا بات پیدا ہو؟ یہی نا کہ ہماری ہر دعا اور ہماری ہر تلاوت فرشتے کے منہ میں جاتی ہے، تو ہم کو کتنے خشوع کے ساتھ اور کتنے خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ موقع، فرصت کا موقع، ہمارے لیے بہت بہترین ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں اور اپنی نمازوں کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ادا کریں، کیونکہ فرصت ہے نا، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ دوسری چیز جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ نوافل کی ادائیگی کریں۔ دوسرے ٹائم ہم بہت بزی رہتے ہیں، بہت مشغول رہتے ہیں، دکان کھولنا ہے، جا کے پھیری پہ جانا ہے، جھٹ پٹ نماز پڑھ کے اور نکلتے ہیں، لیکن ہم مکمل طریقے سے فرصت میں ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کریں اور گھروں کے اندر اسی طریقے سے خاص کر نوافل میں آتی جو سب سے بڑی نماز، سب سے بہتر نماز تہجد۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے موقع پر بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر زیادہ تر لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی فرصت ہے، موقع ہے۔ دن بھر آرام کرتے ہیں، رات کو آرام سے اٹھ کر 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے تک اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شرف المؤمن صلاۃہ باللیل، رات میں نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ مومن کی عزت ہے، مومن کا احترام ہے، اس سے ایک مسلمان کی عزت بڑھتی ہے، اس کا احترام بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے خواب کو سن کر فرمایا تھا
کہ عبداللہ ہے تو آدمی بہت بہتر اگر وہ اپنی زندگی میں تہجد کی نماز لے آئے. تو تہجد کی نماز ہمارے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے. دین کا کام ہو یا دنیا داری کا کام ہو، سارے کاموں کو ہلکا کر دیتی ہے یہ تہجد کی نماز، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک اس موقع میں اور یہ لاک ڈاؤن کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں ایک بہت بہترین چانس ہم کو ملا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر لیں، چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو یا دین کے دوسرے آداب کے تعلق سے ہو. نماز آپ پڑھیے، خود بچوں کو نماز پڑھائیے. آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیوی ہے، بچوں کو پیچھے کیجیے، لڑکیوں کو ان کے پیچھے ان کی سب بنائیے، آگے امامت کیجیے. دیکھیے دوسرے وقت میں کہاں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں وہ انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کبھی پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے. لیکن یہ تو موقع ایسا ہے کہ ہم خود امام بنیں اور اپنے بچوں کو پیچھے مقتدی بنائیں، امامت کریں، اور اس طریقے سے بچوں کے اندر نماز کا ماحول بنائیں، نماز کے لیے ٹرین کریں، ان کو تربیت کریں ان کی نماز کے لیے. بہترین موقع جو ہے ہاتھ آیا ہے ہم کو میرے بھائی. اسی طریقے سے دوسرے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، پیشاب جھاڑو کے آداب ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہی، حالانکہ آپ کی اولاد نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ بہت سارے بچوں کی تربیت کرتے تھے اپنے گھر میں. آپ کو معلوم ہے نا مشہور حدیث بخاری کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، 6-7 سال کی عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سو گئے، اپنی خالہ کے گھر میں، میمونہ کے گھر میں. جب رات کا وقت ہوا، آپ کی تہجد کا وقت ہوا، آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے وضو کر کے، عبداللہ ابن عباس آپ کے بائیں سائڈ میں کھڑے ہو گئے. ابھی تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا ہے، اگر دو لوگوں کو نماز پڑھنا ہے کہ امام کو دائیں سائڈ میں کھڑا ہونا ہے یا بائیں سائڈ میں کھڑا ہونا ہے، لوگ الٹے سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ میں کھڑے ہوئے، کس سائڈ میں کھڑے ہوئے؟ بائیں سائڈ میں کھڑے ہو گئے عبداللہ ابن عباس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ اپنا گھمایا اور عبداللہ کے سر پہ رکھا اور اس طریقے سے کھینچ کے ان کو اپنے دائیں سائڈ میں کھڑا کر دیا، کیونکہ امام کو بائیں سائڈ میں کھڑا ہونا ہے اور مقتدی کو دائیں سائڈ میں کھڑا ہونا ہے. بڑے پیار سے آپ نے تربیت فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدقے کے مال میں سے کچھ لے لیا، مٹھی بھر کھجور، شاید کھجوریں تھی، اور کھانے لگے. اللہ کے رسول نے بڑے پیار سے کہا حسن بیٹے کخ کخ تھوک دو. اما علمتا انا لا ناکل صدقہ، تم کو معلوم نہیں بیٹا کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے اہل بیت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر، اور وہ ابو سلمہ یا ام سلمہ میاں بیوی، ان کا جو بیٹا تھا آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور پوری تھالی میں ہاتھ گھما رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے فرمایا بیٹا جب کھانا چالو کرو بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور جو تمہارے نزدیک ہو تھالی میں سے اس میں سے کھانا کھاؤ. تو بڑے پیار سے آپ نے تربیت کی اپنے بچوں کی، دوسروں کے بچوں کی. تو یہ بڑا بہترین موقع ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں. باتیں بہت ساری ہیں. اسی طریقے سے کیونکہ موضوع ہے ذمہ داری کا، اور ذمہ داریوں کا تعلق حقوق و لباس سے بھی ہوتا ہے، حقوق اللہ سے بھی ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بات آ جائے اس بات پر کہ یہ موقع ایسا بھی ہے کہ جس ماحول میں ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو دوسروں کی مدد، تمام کی مدد کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کو صرف مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، غیر مسلموں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اس میں سب کی مدد کر سکتے ہیں. بڑا بہترین چانس ہے مدد کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے نا، آپ سنیے، اس کا مطالعہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. ایک آدمی آیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا. آپ کو اندازہ لگا کہ شاید اس کو سواری کی ضرورت ہے.
سفر میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ساتھیوں جس کے پاس زائد بولے تو فالتو ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ دوسرے کو دیتے ہیں. جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانے کا سامان ہو وہ اپنے دوسرے ساتھی کو دے دے. صحیح حدیث ہے مسلم کی. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہ اس ماحول پہ بالکل فٹ ہو رہی ہے حدیث کہ اگر ایسا ماحول ہو کہ سارے کے سارے لوگ بند ہوں, کوئی مسافر آ جائے, کوئی پردیسی آ جائے ہمارے پاس ضرورت مند. آج تو بہت سارے مسافر, بہت سارے مزدور ضرورت مند بیچارے اپنے گاؤں سے, اپنے دیش سے, اپنے شہر سے, اپنے گھر سے دور ہیں, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے, بھوکوں کو کھانا کھلائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری سنستھائیں, بہت سارے NGO, بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور مسلمان بدنام ہو رہا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں خاص, ایسا کام مت کیجئے جس سے پوری قوم بدنام ہو. ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں اور ہماری بدنامی میڈیا خوب کر دیتی ہے. دیکھا نا آپ نے, تبلیغی جماعت چھوٹی سی غلطی اور میڈیا نے خوب اچھال دیا. مسلم قوم کے کسی فرد کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. غلطی تو سب سے ہوتی ہے, مسلم غیر مسلم سب سے ہوتی ہے چھوٹی غلطی, لیکن ہم سے جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے وہ بڑی بنا دی جاتی ہے. اس لحاظ سے ہم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تعاون کا ہاتھ بڑھائیے, آپ کا مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلم بھائی ہو, سب کا تعاون کیجئے, سب کی مدد کیجئے اور اپنی ذات سے کسی کو اذیت مت پہنچائیے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچ. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر, نرس, پولیس, کوئی بھی ہو, کسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ذر سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. کوئی پردیسی آ جائے اس کی عزت کیجیے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ دوسروں کا تعاون کریں گے, دوسروں کی مدد کریں گے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعوت کارگر ہوگی. حضرت یوسف کی مثال لے لیجئے نا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی لاک ڈاؤن میں ہی تھے اور ان کے ساتھ 2 قیدی بھی لاک ڈاؤن میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع بھانپا, ان کی مدد کی, ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور تعبیر بتانے سے پہلے اپنا کام کر دیا. انہوں نے دعوت پیش کر دی, دین کی دعوت دے دی. تو ہم اگر کسی کا کام کریں گے ایسے موقع پر جبکہ ساری دنیا پریشان ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, سارا دیش پریشان ہے, ایسے موقع میں ہم اگر کسی کی مدد کریں گے تو دین کی دعوت بھی دینے کا موقع ہاتھ آئے گا اور ہماری دعوت کام بھی کرے گی. ایک آخری پیغام مختصر سا اور دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیجیے اچھائی کے لیے, بھلائی کے لیے, نیکی کے لیے, غلط کام کے لیے نہیں, کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں, غلط میسج پھیلانے کے لیے نہیں, لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں, بلکہ دین کی خدمت کے لیے, دوسروں کو سہارا دینے کے لیے, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے. اچھے آپ کے ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے, ہر کسی کے جیب میں موجود ہے, اس کو اچھے انداز سے آپ استعمال کیجیے. لاک ڈاؤن کا ماحول ہے, اس ماحول کے اندر یہ جو میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں, کہی ہیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں, ان پہ عمل کیجیے, پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کے دیش کے اندر آپ کی کیا شان ہوگی, آپ کا کیا مرتبہ ہوگا, لوگ آپ کو کیا سوچیں گے, کیا سمجھیں گے. بس اسی پر میں اپنی اس نصیحت کو, اس بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کی وبا سے, ہر قسم کے مرض سے, بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین
اس بیماری کو ہمارے ملک سے دور کر دے اور ہم تمام کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.